السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کرناٹک کی تیسری جنگ کے بارے میں، جو جنگ آزادی کے دوران فرانسیسی فوج اور ہندوستان کے لوگوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں ہندوستان والوں کو جیت بھی ہوئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دکن میں کرناٹک اور حیدرآباد پر اب فرانس والوں کا پوری طرح سے قبضہ ہو گیا تھا۔ فرانسیسی جنرل بوسی اپنے فرانسیسی فوج والوں کے ساتھ حیدرآباد میں ہی مستقر رہنے لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جنرل بوسی اب نواب مظفر جنگ کا خاص مہمان تھا اور حیدرآباد کی فرانس کی فوج کا کمانڈر بھی تھا۔ اس طرح سے حیدرآباد پر نظام کی نہیں بلکہ فرانس والوں کی حکومت تھی۔ لیکن مظفر جنگ زیادہ ٹائم تک حیدرآباد کے تخت پر نہیں رہ سکا، کیونکہ 6 مہینے کے بعد اسی کے کسی آدمی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ مظفر جنگ کے قتل ہونے کے بعد بھی فرانس والوں کا دبدبا دکن میں بدستور قائم رہا، کیونکہ جنرل بوسی نے مظفر جنگ کے قتل ہوتے ہی نظام الملک آصف کے چھوٹے بیٹے سلاوت جنگ کو قید خانے سے نکال کر دکن کے تخت پر بٹھا دیا تھا اور اس کی سپورٹ اور ہمدردی پوری طرح سے حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ تخت پر بیٹھنے کے بعد سلاوت جنگ نے شمالی سرکار کا سرسبز علاقہ فرانس والوں کو دے دیا۔ ان تمام واقعات نے جنوبی ہند میں انگریزوں کی پوزیشن بڑی نازک بنا دی تھی۔ انگریز اب اپنے سب سے بڑے دشمن فرانس والوں کے رحم اور کرم پر تھے، اور وہ کسی بھی وقت انگریزوں کو مدراس، فورٹ ڈیوڈ اور جنوبی ہند سے نکال سکتے تھے۔ اسی لیے انگریزوں کو ہر لمحہ مسٹر ڈوپلے کے حملے کا ڈر لگا رہتا تھا، اور ان کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ کسی نہ کسی دن مسٹر ڈوپلے کے ہاتھوں جنوبی ہند کے انگریزوں کا قتل عام ضرور ہوگا۔ کرناٹک کے پہلے نواب محمد علی فرانس والوں سے شکست کھانے کے بعد کرناٹک کے جنوبی شہر ترچناپلی میں چلا گیا تھا۔ چاند صاحب اور فرانس والوں کے لیے اس نواب کا ترچناپلی میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے چاند صاحب اور فرانس والوں نے ترچناپلی میں حملہ کر کے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نواب محمد علی کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ اپنے پرانے دوست یعنی انگریزوں کو مدد کے لیے بلائے۔ انگریزوں کی بھی حالت اب نواب محمد علی سے بھی بری تھی، لیکن پھر بھی انگریزوں نے قسمت آزمانے کے لیے نواب محمد علی کی مدد کے لیے اپنی انگریزی فوج بھیج دی۔ انگریز کمانڈر سانڈرس جب انتہائی کوشش کے باوجود بھی ترچناپلی کے محاصرے کو نہ توڑ سکا تو سانڈرس کے فوج کے ایک منچلے سپاہی رابرٹ کلایو نے ارکاٹ پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشورہ دیا، تاکہ اس حملے کے بعد چاند صاحب اور فرانس والوں کی فوجیں ترچناپلی اور ارکاٹ کے 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ رابرٹ کلایو کا یہ مشورہ پسند کیا گیا، چنانچہ رابرٹ کلایو نے اس مشورے کے مطابق سن 1751 عیسوی میں 200 انگریز اور 300 لوکل سپاہی اور ایک چھوٹے سے توپ خانے کے ذریعے اچانک سے ارکاٹ پر حملہ کر دیا۔ انگریزوں کا مقدر سامنے تھا۔ رابرٹ کلایو کی ہمت اور بہادری کی بدولت اس چھوٹی سی فوج نے ارکاٹ پر قبضہ کر لیا۔ کرناٹک کے دارالسلطنت ارکاٹ پر اس طرح سے اچانک قبضہ ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ چاند صاحب کا بیٹا اور فرانس والے ارکاٹ کے جانب دوڑ پڑے، لیکن رابرٹ کلایو نے کم فوج ہونے کے باوجود بھی ارکاٹ میں رہ کر بڑی بہادری کے ساتھ چاند صاحب اور فرانس والوں کے بہت بڑے لشکر کا 53 دن تک مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انگریزوں کی مدد کے لیے 6000 مراٹھا کی فوج آ گئی اور کچھ مدد مدراس سے بھی مل گئی، اور اس طرح سے رابرٹ کلایو کو مکمل طور پر جیت حاصل ہو گئی۔ ارکاٹ کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد چاند صاحب اور اس کے فرانسیسی ساتھیوں کا دل ٹوٹ گیا، اور دوسری سائیڈ ترچناپلی میں نواب محمد علی کی مدد کے لیے مدراس سے انگریزوں کی اور فوج بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ 11 جون 1752 عیسوی کو ترچناپلی بھی انگریزوں نے فتح کر لیا۔ 2 دن کے بعد چاند صاحب کو قتل کر دیا گیا اور سارا کرناٹک انگریزوں کے دوست نواب محمد علی کے قبضے میں آ گیا۔ کرناٹک کی اس تیسری جنگ میں مسٹر ڈوپلے کو سب سے زیادہ جس چیز سے تکلیف پہنچی وہ یہ تھی کہ دکن کے نظام سلاوت جنگ فرانس والوں کا بہت پرانا دوست ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں سے بے خبر رہا۔ حالانکہ فرانس والوں کو یہ امید تھی کہ وہ اس برے وقت میں چاند صاحب اور فرانس والوں کی ضرور مدد کرے گا، لیکن نواب نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ مسٹر ڈوپلے کے زور دینے پر مسٹر ڈوپلے کو کرناٹک کا نواب مان لیا۔ لیکن ایسی حالت میں جب کہ کرناٹک پر نواب محمد علی اور اس کے دوست یعنی انگریزوں کا قبضہ تھا تو مسٹر ڈوپلے کے لیے یہ نوابی محض ایک نام کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔